عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعوں سے ابلیس کے متعلق کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ جو سوال کریں اس کا جواب دو. تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہ مضمون آپ کئی جمعوں سے سن رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا تھا کہ تیرے دشمن کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ میرے دشمن 15 ہیں اور دوست 10 بتائے تھے. جو دشمن ابلیس کے ہیں ان میں سب سے پہلے دشمن تو خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو قرار دیا اور اس کے بعد بقیہ اور حضرات کو بھی جن کے متعلق مضامین آپ سن چکے. دوست جو بیان کیے تو ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے. مضمون آپ کو شروع سے سنا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں مستحضر ہو جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، 10واں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، 11واں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے، 12واں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے، 13واں وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، 14واں وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے، 15واں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں تیرے دوست کون لوگ ہیں اور کتنے ہیں؟ کہا 10 ہیں. پہلا ظالم حکمراں، دوسرا متکبر غنی، تیسرا خائن تاجر اور چوتھا شرابی آدمی. یہاں تک آپ مضامین سماعت فرما چکے. آگے ارشاد 5واں چغل خور، چغلی لگانے والا، ادھر سے ادھر کرنے والا، لوگوں میں لڑائی اور پھوٹ ڈلوانے والا، فساد پیدا کرنے والا. اور یہ حقیقت ہے کہ سکون کو غارت کرتا ہے اور یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے. جس طرح سے انسان میں باطنی بیماریاں ہیں من جملہ ان کے یہ بھی ایک بیماری ہے کہ آدمی ایک طرف سے کوئی بات سنتا ہے اور اس کے بعد دوسرے سے جا کر کہتا ہے، پھر اس سے سنتا ہے تو اس سے کہتا ہے اور اس طرح سے آپس میں لڑواتا ہے، جھگڑے کراتا ہے.
آپس میں فساد پیدا کرتا ہے تو ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے کہ جو فساد کا کام کرتا ہے، اس لیے کہ ابلیس کا خود کا کام بھی فساد کرنا ہی ہے۔ اس کے فساد اتنے پھیلے ہوئے ہیں، اس میں اس نے اپنے بتیرے شاگرد پیدا کر لیے، تیار کر لیے، اور شاگرد یہ سارے کام انجام دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی ذمہ داری کے اندر ہاتھ بٹانے والے بہت سے انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو سختی سے منع فرمایا ہے، جہاں اور چیزوں اور برائیوں سے، غیبت سے، چغلی سے، اسی طرح سے کسی پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے، تو غیبت کے ساتھ ساتھ چغلی لگانے سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وہ مبارک رات جس میں کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، شب قدر، اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں بھی ایسا آدمی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ ایک جگہ احادیث میں ایسے شخص کو مشاحن فرمایا ہے، لگایا سکھائی کرنے والا، اور یہ لگایا سکھائی کرنے والا بہت ہی بدترین آدمی ہوتا ہے، جو شیطان کا کردار ادا کرتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے، حضرت رحمان کو ناراض کرتا ہے۔ ہمیں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ گفتگو سوچ سمجھ کر کریں، لا یعنی گفتگو سے ہمیشہ اجتناب کریں۔ اکابرین کے واقعات میں ہے، ایک شخص نے ایک واقعہ ایک بزرگ سے سنا، اس کے بعد پھر جا کے وہاں منتقل کر دیا کہ ایسے کہا، انہوں نے کچھ کہا تو یہاں آ کے بتا دیا۔ انہوں نے ڈانٹا کہ تمہارا کام یہی رہ گیا ہے کہ ادھر کی ادھر کرتے رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کسی کی برائی کی، آپ نے پرچے پر لکھا اور اس سے فرمایا کہ یہ پرچہ لے کر جاؤ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پرچے میں تمہاری جو بات تم نے مجھ سے کہی لکھ دی ہے، اب یہ پرچہ ان کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے اس کی تصدیق کرا لاؤ کہ میں نے اس طرح ان کے سامنے کہا ہے۔ اب تو سٹی گم ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ کس کی مجال تھی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا ان کے سامنے چوں اور چلا کرتا یا ہٹ درمی دکھاتا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ کرا کے لانا ہوگا، تم نے میرے سامنے ان کی برائی کی کیسے؟ اور برائی کی تو جا کے بتاؤ، میں نے پرچہ لکھ دیا، اس پر لکھوا کے لاؤ۔ بہت بری حالت ہو گئی، رنگ اڑ گیا، بالکل پریشان ہو گئے، بہت معافی مانگنے لگے۔ فرمایا خبردار اگر آئندہ یہ حرکت کی ہو تو یہ لگایا سکھائی کی بہت بیماری ہوتی ہے، عورتوں میں بھی بہت ہوتی ہے اور مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ دانا حضرات نے کہا ہے خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو کم ہو اور جامع ہو۔ آدمی ضرورت کی بات کرے اور بے ضرورت سے اجتناب کرے تو وہ بہت عافیت میں رہتا ہے۔ بہت سے حضرات کی عادت ہوا کرتی ہے، اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس طرح کی چوپال جمانے سے اجتناب کیا جائے۔ عام طور سے مساجد میں بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں اور منتظمہ روک نہیں پاتی،
اور لوگ بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ بوڑھے بوڑھے آدمی مسجد کے اندر لایانی گفتگو میں مستقل مصروف رہتے ہیں، حتیٰ کہ اذان بھی ہو رہی ہو تو وہ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض گھروں میں محلے کے بعض حضرات ایک گھر کا انتخاب کر کے اس کو چوپال بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر پھر وہ گپ شپ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ادھر کی اور ادھر کی خوب باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر خوبی تو ڈھونڈے تو مشکل سے کوئی شاید ایک آدھ ہی ملے تو ملے، اور خامیاں اور خرابیاں آپ دیکھیں گے کہ انبار لگے ہوئے ہوں، کیونکہ نفس کو مزہ آتا ہے برائی میں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ کسی بھی عنوان سے کسی کا تذکرہ شروع ہوگا اور اس طرح سے پھر اس میں تبصرے کریں گے، حتیٰ کہ بعض وقت آدمی باتیں کرتے ہیں اور اگلوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ تمہارے متعلق رات ہم لوگ اس طرح گفتگو کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی سنے گا تو اس کو افسوس بھی ہوگا اور اس کی طبیعت کے اندر انقباض پیدا ہوگا اور انتقام کا جذبہ ابھرے گا، اور وہ آگے کام شروع کر دے گا، اور اس طرح سے فساد کی بنیاد پڑ جائے گی۔ میں ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا ہوں اور منع کرتا ہوں۔ ایک حج میں ہمارے ساتھ ایک آدمی ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ساتھ ہو گیا، مشیت اور مرضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس نے بہت ساری گفتگو کی اور بتایا تو پتہ چلا کہ اس قسم کی چوپال کا وہ بھی ممبر ہے، اور دنیا زمانے کی غیبتیں اور برائیاں اور کس کس کی وہاں پر پگڑی اچھالنا اور کس کس کے اوپر تہمتیں لگانا وغیرہ سلسلہ ہوتا ہے۔ میں نے ان کو نصیحت کی کہ بھائی اس قسم کی محافل کا انعقاد ہی درست نہیں ہے۔ آدمی جب کہیں جا کے بیٹھنے لگے گا تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جی چائے کی ایک پیالی ہو جاتی ہے، اسی بہانے ذرا دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ نیکیاں پہلے ہی کیا کم ہو رہی تھی، یعنی ضائع ہو رہی تھی، اور اوپر سے مزید انتظام کر لیا برباد کرنے کا۔ ہوتی تو پہلے ہی کم ہے، نیکیوں میں تو لگتے ہی کم ہیں، اوپر سے پھر غضب پر غضب یہ کر لیا، تو اس طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل جو کچھ بھی تھیلی میں آیا اور دامن میں آیا وہ سارا جھاڑ جھاڑ کے اور خالی کرتے رہے۔ آپ یقین جانیے جو حضرات بھی آپ میں اس کے عادی ہوں اور وہ اس نسخے پر عمل کر لیں گے بڑی عافیت میں رہیں گے۔ اول تو چوپال کی بنیاد ہی نہ ڈالیں۔ مسجد میں ویسے بھی گفتگو کرنا سخت منع ہے۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے آیا ہے، عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، عبادت کرے اور عبادت سے فارغ ہو اور سیدھا اپنے گھر جائے، باہر نکلے مسجد سے۔ میں نے یہاں تک دیکھا مسجد میں تو نہیں کچھ کر سکے، باہر نکل کے چلتے تھے تو گپ شپ کرتے تھے، وہی سلسلہ برائیوں کا ہوا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ تو ہمارا یہ جو اس طرف کا دروازہ ہے یہاں سے نکلے اور باتیں ہوتی تھی، بڑا یارانہ دوستانہ زوردار، اور یہ بہت ہی مجرب ہے اور مشاہد ہے کہ جب دوستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے سوائے اللہ رسول کی دوستی کے یا اللہ رسول کی دوستی کی وجہ سے، یہ تو ہے مستثنا، اور باقی ویسے اگر بہت زیادہ دوستی اور یاری ہو جائے تو لڑائی ضرور ضرور ہو جاتی ہے، چاہے کسی عمر کے آدمی ہو۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ خطرناک صورتحال ہو گئی، باہر نکل کر گالی گفتاری اور زبردست ہاتھا پائی شروع، اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، ایک نے کہا تو چمار کا بچہ، دوسرے نے کہا تو ہندو کا بچہ، اس طرح سے زبردست چھڑ گئی۔
ارے یہ تو بڑی گپ شپ کرتے ہوئے جایا کرتے تھے، ہنستے بولتے جایا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اور مشرقی دروازے پر ایک مرتبہ سامنے کی عمارت پر کسی نے پوسٹر لگایا، دو نکلے، بڑے ہنستے بولتے جایا کرتے تھے اپنی گلیوں میں، نکلے تو کہیں کسی بات پر ایک نے تبصرہ کر دیا، دوسرے نے آستے نے چڑھا لی۔ لایانی گفتگو سے اجتناب بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہے، اور یہ چوپال بازی تو بہت ہی خطرناک ہے، خصوصاً مساجد میں تو اس کا بالکل وجود نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں آؤ عبادت کے لیے، عبادت کرو اور اپنے بار کا رخ کرو۔ میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، نماز کے اوقات میں پہنچتا ہوں تو دیکھ کر بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اور بے سکونی کا عالم، اس لیے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو خلل بہت ہوتا ہے، اور خاص طور سے ہم جیسوں کا مزاج بن چکا ہو بالکل پرسکون ماحول کا، تو خود ہماری مسجد میں بھی کوئی اگر ذرا بھی کھس پھس کرتا ہے تو فوراً احساس ہوتا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو مساجد میں بھی نہیں ہونا چاہیے یہ چوپال کا سلسلہ، اور اسی طرح سے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ضیاء صاحب کا دور تھا، جونیجو صاحب تھے وزیر اعظم، تو 2-3 دن کے بعد جب جونیجو صاحب کی چھٹی ہو گئی تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ آپ کے یہاں تو کوئی قصہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ جونیجو صاحب گئے تو کوئی رد عمل؟ تو میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو یہ قصہ ہے ہی نہیں کچھ، اپنے عبادت کرو اور سیدھے گھر جاؤ۔ کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز میں ایک صاحب آئے، جس دن جونیجو صاحب کو اترتے ہی ضیاء صاحب نے کانفرنس کی اور چھٹی کر دی، تو وہ آئے مسجد میں شور مچاتے ہوئے کہ جی وہ جونیجو صاحب کو چھٹی دے دی، جونیجو صاحب کو معزول کر دیا، اتار دیا وغیرہ، ایک شور مچاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو لوگ جو تھے وہ کھڑے ہوئے، کان لگائے کیا ہوا کیا ہوا؟ ان کا اس طرح ہو گیا۔ کسی نے کہا کیا ہوا اگر ہو گیا؟ تو کسی نے کہا کہ یہ برا ہو گیا وغیرہ، اور کہنے لگے کہ ذرا سی دیر کے بعد 2 پارٹیاں ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے، 2 پارٹیاں ہو گئی اور غالم گفتاری مسجد کے اندر، اور آستینیں چڑھا لی، بس مارا ماری کی دیر رہ گئی تھی کہ پھر تیسری پارٹی سنجیدہ حضرات بیچ میں آئے۔ ان کا بھائی یہاں اس چیز کا کیا کام؟ میں نے ان سے ہنس کے پوچھا کہ بھائی کون سی مسجد ہے؟ تو وہ ٹال گئے۔ میں نے کہا بتا دیجئے، نام نہ لوں گا کسی سے۔ کہنے لگے بس یہ چھوڑیے آپ، لیکن بڑا خطرناک ہنگامہ ہو گیا تھا۔ اگر وہ صاحب جو آئے تھے اپنے منہ پہ تالا ڈالے رکھتے تو مسجد کے اندر یہ ہنگامہ آرائی اور گالی گفتاری کی نوبت کہاں آتی، کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ سچ بات ہے کہ یہ طبیعتیں جو فسادی ہوتی ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لگاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اس طرح سے بھڑکاتے ہیں، فساد ڈلوا کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک پڑوسی حاجی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، سید محمد میاں صاحب، بڑے خوش اور بہت ہی کھرے آدمی تھے اور بہت دیندار بھی تھے۔ ایک زمانہ تھا، گڑبڑیں چل رہی تھی، تو ایک صاحب نے آ کر وہاں محلے کے اندر لیاقت آباد میں ایک خبر اڑائی، اور خبر اڑا کے آگے جانے کو ہوا، انہوں نے دکان سے اتر کر باہر آ کے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ نے کہا ایسے ہو گیا، بیلا کا پھول اڑ گیا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا ہوا، تو دیکھ کر آیا ہے؟ یعنی دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے۔ انہوں نے جناب اس کو چھوڑا نہیں، کہنے لگے تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں، پولیس میں دوں گا۔ اس طرح سے تم خلفشاری پیدا کرتے ہو، سچ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بولا؟ کہنے لگے میں نے تو ایسے چلتے رستے سنا تھا۔ اس کا ناطقہ بند کر دیا اور اس کو کہا کہ خبردار اگر آئندہ ایسی حماقت اور حرکت کی ہوگی، اور مارنے چڑھ گئے۔ وہ کہنے لگا جی غلطی ہو گئی۔ جب جا کے پھر لوگوں نے بھی کہا کہ بس حاجی صاحب چھوڑ دو، کافی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو مزہ آتا ہے خرابی ڈلوانے میں اور اس طرح سے لگائے سکھائی کرنے میں۔ یہ کس کا کام ہے؟ ذہن میں رکھیے، عورتیں بھی سن لیں اچھی طرح سے اور مرد بھی، کہ یہ کام شیطان کا اور اس کے شاگردوں کا ہے، جو ہمیں آپ کو دیب نہیں دیتا کہ ادھر کی ادھر کرے۔
ایک دفعہ ایسا ہوا، ہمارے ایک بزرگ تھے قاری رعایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہار کالونی میں ہوتے تھے، اور وہاں کے ان کے مداحین بتیرے ہمارے علاقوں میں آ گئے ہیں آس پاس، تو ایک وہاں سے منتقل ہوئے اور اس طرف جب آئے تو جمعہ جب پڑھا انہوں نے تو انہیں بڑا عجیب سا لگا، اور جمعے میں دیکھا کہ بچے بھی بیچ میں کافی کھڑے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں۔ نماز کے بعد مجھ سے کہا، میں نے کہا جی ہم کافی ڈیل کرتے ہیں اس میں اور گنجائش ہے، اس لیے بچوں کو ہم بیچ میں کھڑا کرا لیتے ہیں تاکہ بچے بھی نماز پڑھیں، سکون رہے، آرام رہے وغیرہ۔ انہوں نے جا کے وہاں پہلے تو مجھ سے نقل کیا کہ ہمارے وہاں تو قاری صاحب کسی کو بیچ میں کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے۔ بھائی قاری صاحب کا معاملہ قاری صاحب کے ساتھ، ہم تو مدتوں سے بڑی رعایت کرتے چلے آ رہے ہیں اور بچوں کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم خود بچے تھے تو ہم نے بھی بہت مار کھائی، نمازیوں نے مار مار کے بھگایا اور ہم بھی ڈھیٹ تھے کہ گھستے تھے۔ چنانچہ یہاں سے سن کر گئے اور وہاں جا کے قاری صاحب سے کہا کہ اس طرح ہم فلاں علاقے میں گئے ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں اور اس طرح ان کے یہاں بچے بہت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ تو یوں کہتے ہیں۔ انہوں نے یوں کہہ دیا۔ قاری صاحب نے پھر اس پر کوئی کہا تو پھر آ کے مجھ سے ذکر کیا۔ میں نے کہا بھائی اس میں حضرات علماء کرام اس کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ بہرحال پھر گئے جا کے قاری صاحب سے جو کہا تو قاری صاحب نے انہیں اچھی طرح ڈانٹا کہ بس تمہارا یہی کام رہ گیا ہے کہ تم ادھر کی سنو ادھر جا کے لگا دو، ادھر کی سنو ادھر آ کے لگا دو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ خبردار اگر آئندہ کہا ہوگا، اور وہ جو کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بعض وقت تو رنگ جو ہے وہ دینی ہوتا ہے لیکن اصل اس میں بھی خرابی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں آپ کو کوئی بات جو مصدقہ ہے اور پہنچانی ضروری ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اس کی اجازت ہے تو پلٹ سکتے ہیں، اور اگر شرعی نقطۂ نظر سے اس کی اجازت نہیں تو پھر تو خاموش رہنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس قسم کی گفتگو سننے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے کیا عرض کروں آپ سے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے چھوٹی عمر سے ہی مسجد جانے لگ گئے تھے، تو لوگ مار مار کے بھگاتے تھے اور باتیں کہتے تھے۔ وہ ایسا یاد آتا ہے جیسے کل کی بات ہو کہ امام صاحب سے شکایت کر دیں گے آپ کی کہ آپ نماز میں آگے آتے ہیں، وہ کر دو۔ تمہارے والد صاحب سے شکایت کر دیں گے، کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ ان کی مہربانی ہوئی کہ وہیں کے مدرسے سے میں حافظ ہوا، اور پہلی محراب جب وہاں سنائی تو جتنے بھی مارنے والے تھے اور پیٹنے والے تھے، برا بھلا کہنے والے تھے، وہ بھی پھر محبت سے پیش آنے لگے۔ ایک مسجد میں گیا، عشاء کی نماز ہو رہی تھی، لیاقت آباد میں مسجد ہے، سندھی ہوٹل کی طرف جب جاتے ہیں تو اندر والے روڈ پر ہے منصور مسجد۔ میں وضو کرنے بیٹھا، وہاں کسی جاننے والوں کے یہاں گیا تھا، گھر والوں کو میں نے کہا آپ چلیں وہاں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ میں وضو کر رہا تھا تو ایک بچہ نماز میں شروع سے شریک تھا اور پیچھے کھڑا تھا صف میں ایک بوڑھے آدمی۔ انہوں نے وضو مکمل کیا اور وہ جب پہنچے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے بلا تکلف اس کے ایک زوردار مارا اور اس کو ایک تھپڑ زوردار رسید کر کے اور پچھلی صف میں کر دیا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو بچہ بیچارہ کیا بولتا نماز میں کھڑا تھا۔ میری ایک آدھ رکعت چلی گئی تھی۔ میں نے وضو کرتے میں کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، اس طرح سے بچوں کو مار کے مسجد سے بھگاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی عبادت بھی بچوں کو سکون سے نہیں کرنے دیتے۔ میں نے نیت باندھ لی اور سوچا کہ جب سلام پھیروں گا تو ذرا بات کروں گا، لیکن جب سلام پھیرا تو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھے صاحب مارنے والے پہلے بھاگ چکے تھے۔ ایک مسجد ہے، بی پی فیکٹری کا علاقہ ہے، ہاشمی مسجد کہلاتی ہے وہاں، اور ایک مدینہ مسجد ہے، تو مدینہ مسجد کا بھی واقعہ ہے۔
یہ کافی بعد کا واقعہ، یعنی پڑھ لیا لکھ لیا، تو وہاں رشتہ دار بہت رہتے ہیں اس طرف۔ میں گیا ہوا تھا تو مغرب سے ذرا پہلے میں نے کہا چلو وضو تازہ کر لوں اور نماز یہاں پڑھ کے اس کے بعد پھر کہیں جاؤں گا آگے۔ استنجے کی لائن میں لگا ہوا تھا، ایک بچہ کوئی 12-13 سال کا یا اس سے بھی شاید زیادہ ہو، تو وہ بھی لائن میں کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کوئی اور صاحب استنجے کے لیے کھڑے تھے، اور اس طرح سے استنجے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے لائن سے سب جگہ اس طرح تھے، تو میں بھی لائن میں لگ گیا۔ برابر والا استنجا خانہ جو تھا وہ میرے حصے میں آیا، بچہ میرے برابر میں الٹے ہاتھ کو کھڑا تھا۔ جب ان کے آگے کے آدمی نبٹ چکے اور استنجا خانہ خالی ہوا تو وہ بچہ جیسے آگے بڑھنے کو لگا تو برابر کے استنجا خانے والے نے اس کو جھپٹ کے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، چلو ہٹ ادھر سے۔ میں نے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا چلو تمہارا نمبر ہے، جاؤ تم استنجا کرو پہلے۔ چنانچہ بچے کو بٹھا دیا میں نے استنجے کے لیے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ آئے بڑے حمایت کرنے والے، اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ تو میرے دائیں ہاتھ پر کھڑے تھے ایک صاحب، وہ بھی انتظار میں تھے، انہوں نے کہا کہ جناب والا انہیں اپنا بچپن یاد ہے، جبھی بچے کی حمایت کی ہے، آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ایک بچہ عبادت کرنے آیا ہے اور شریعت کے مطابق وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے اور نمبر سے کھڑا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اس کو بھگا رہے ہیں۔ انہوں نے تو اچھا کام کیا، ان کو تو اپنا بچپن یاد تھا جبھی انہوں نے حمایت کی۔ زندگی میں اور بھی کئی واقعات ایسے ہوتے رہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ تھوڑی سی ڈھیل ہم بھی کرتے ہیں اسی اس میں کہ بچوں کو انسیت ہو جاتی ہے، عبادت میں آتے ہیں اور آہستہ آہستہ پختگی ہو جاتی ہے، پھر بڑے ہوتے ہیں تو ذہن اچھا رہتا ہے، سوچ اچھی رہتی ہے، عقیدے اور اعمال اچھے رہتے ہیں۔ ایسی ایریا کا ایک واقعہ تحدیث نعمت کے طور پر سناؤں آپ کو، بات چونکہ بچوں کی بھی آ گئی اس لیے عرض کر دیا۔ ایک عشاء کی نماز میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے جو حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ عشاء ہمارے یہاں پڑھی انہوں نے، اور نماز بعد ان کا ایک جگہ طعام کا سلسلہ تھا، ان کے رشتہ دار رہتے تھے، مجھے بھی بلایا اور اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دعوت دی تھی۔ تو نماز کے بعد ہم وہ گھر میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک بات بیان کی، کہنے لگے کہ میں دنیا بھر میں تبلیغی دوروں پر جاتا ہوں، لیکن آپ کے یہاں جو میں نے بچوں کا تناسب دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں بھی اتنا تناسب نہیں دیکھا بچوں کا جتنا آپ کے یہاں دیکھا میں نے عشاء کی نماز۔ تو قصہ یہ تھا، میں نے ان سے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ بہت ہی شفقت اور پیار سے پیش آتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں، ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ تیسرے یہ کہ میں پڑھاتا بھی ہوں، مغرب کے بعد فی سبیل اللہ پڑھاتا تھا، کام شروع کیا بڑوں کے لیے، بڑے تو ایک دو آ کے بھاگ گئے اور بچے آنے لگے، اور جب میں یہاں منتقل ہو رہا تھا تو یہ عالم تھا کہ بچے بہت زیادہ تھے اور اس قدر عاشق تھے کہ امام صاحب آپ کب واپس آئیں گے؟ میں نے کہا دعا کرو اللہ پاک کی طرف سے بہتری ہو اور واپسی کا کوئی سامان نہ ہو۔ پھر بھی میں جاتا رہتا تھا ملنے، تو اس قدر لپٹ جاتے تھے۔ تو بہرحال بہت خوش ہوئے وہ بزرگ، فرمایا کہ ماشاءاللہ بڑا جی خوش ہوا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہو۔ یاد رکھیے یہ لگایا سکھائی کا مضمون سمجھ لیں اور اس کے اندر ہرگز پڑے نہیں، بہت دور بھاگیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ یہ شیطانی چرخہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ ابلیس نے ایک مرتبہ تھوڑا سا شیرہ وہ حلوائی کے یہاں سے لے کر دیوار پہ لگا دیا، اور اس طرح سے چھپکلی آئی اور آگے بلی بڑھی، بندر کا کھیل دکھانے والا کھیل دکھا رہا تھا، لمبا قصہ ہو گیا کہ تباہی کا سامان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا، باقی کام سارا ہوتا چلا گیا۔
تو لگایا سکھائی کرنے والے کا کام کیا ہے؟ ذرا کا مسالہ لگایا اور کام ہو گیا۔ بارودی سرنگ بھی تو یہی کرتی ہے کہ ذرا سی ہوتی ہے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور بارود کا کیا کام ہے؟ اس کا بھی یہی تو ہے کہ ذرا سی اس میں دیکھ لیجئے کہ کیسی بربادی مچتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تھوڑا سا کام بہت خطرناک ہے، اس لیے ہمیں آپ کو ہمیشہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو شیطان کا دوست ہے وہ جو لگایا سکھائی کرتا ہے اور چغل خوری کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، چھٹا زانی، منہ کالا کرنے والے سے ابلیس کی بڑی دوستی ہے، عورت ہو یا مرد ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اتنی خرابی پھیلتی ہے معاشرت کے اندر، اس وجہ سے ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور آج تو وہ دور آ گیا، کبھی اس سے پہلے گمان نہ تھا کہ دنیا کے اندر اتنی بربادی کا سلسلہ ہوگا کہ یہ برائیاں ہی نہ سمجھی جائیں گی اور ان کو ہنر سمجھا جائے گا اور ان کو معاشرے کا جز بنا دیا جائے گا، اور اس طرح سے ان خرابیوں کو پھیلانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ یہ غضب پر غضب ہے کہ ہم جنسی کی لعنت کو عام کرنے کے لیے یہود و نصارہ پوری طرح سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور آپ نے اگر پڑھا ہو، کچھ وقت پہلے خبر تھی برلن میں 5 لاکھ ایسے لوگوں نے وہ نکالا تھا جلوس، جن بدماشوں کا کام یہی ہم جنسی کا تھا، اس کی حمایت میں انہوں نے جلوس نکالا۔ اور جس ملک نے اتنا ادھم مچا رکھا ہے اور ہمیں آپ کو اپنی غلامی میں لینا چاہتا ہے اور لے رہا ہے، اس کے یہاں ابھی آزادی کے دن ننگوں کا جلوس نکلا۔ ایسی مہذب قوم جس کو لوگ سمجھتے ہیں مہذب قوم، ننگے بالکل، اور اس کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا، صبح سے رات تک نکلتا رہا۔ یہ تو حالت ہے بدبختی کی کہ گناہ کو چھپ کر کرتے، اب تو اتنا عام اور کھلا کرتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اسی راستے پر چلائیں جس پر وہ خود چل رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ بیماریاں اور خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک نے رشتوں کے سلسلے میں حلال اور حرام کا فرق جو ہے قائم کیا ہے، اور اللہ پاک نے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں باقاعدہ حدود اور قیود مقرر فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ اور دوسرے غیر مسلم، ان کے یہاں یہ حدود اور قیود نہیں، لیکن اسلام کے اندر تو یہ حدود اور قیود پوری طرح سے ہے، اور اس کا تحفظ اور اس پر عمل مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، فرض و واجب ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو توڑ کر بربادی کو دعوت دی ہے، اور یہ بربادی بہت پھیل رہی ہے۔ اقوام متحدہ 3 مرتبہ زور لگا چکی ہے، تیسری مرتبہ بھی وقتی طور سے ناکامی ہو گئی ہے اس کو یہ قانون پاس کرانے میں کہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدغن نہ ہو، پابندی نہ ہو، اور آدمی کی جو خواہش ہو اور مرضی ہو وہ پوری کرے، کسی قسم کی قانونی اس کے اوپر گرفت نہ ہو۔ اسی وجہ سے ان ممالک کی جو رپورٹیں آتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں حرامی نسل جو ہے وہ غالب آ رہی ہے حلالیوں پر۔ فرانس، امریکہ، برطانیہ وغیرہ، وہاں جو بھی انتظامات ہیں حرامی بچوں کے لیے، تو وہ ادارے باقاعدہ کام کرتے ہیں، اور گناہ اتنا عام ہے کہ الامان والحقیر، کیوں نہ برباد ہوں گے وہ، اور کیوں نہ برباد ہو کر دلدل میں دھنسیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبے،
تو ہمیں بھی وہ ڈبونا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ ننگی فلموں کا سلسلہ اور گندی فلموں کا سلسلہ ایسا پھیلا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ معاشرہ ہمارا بہت بری طرح سے خراب ہو گیا، ناسور پیدا ہو گیا، اور جب تک کہ اس ناسور کا آپریشن نہیں ہوگا، علاج نہیں ہوگا، تو سمجھ لیں کہ یہ خرابیاں تو پھیلتی جائیں گی۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایمان نکل کر اس کا الگ ہو جاتا ہے سایہ کی طرح سے، اور حالت یہ ہے کہ اب آدمی جب گناہ میں آگے جاتا ہے تو وہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ گناہ ہی گناہ کو ترجیح دیتا ہے، اور اتنا گناہ کرتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے کبھی سننے میں نہ آتا تھا، اب وہ وقت آ گیا کہ وہ افسوسناک باتیں سننے میں آ جاتی ہیں، اخبارات کی زینت بن جاتی ہیں کہ آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مسلمان ہو کر اور اتنی بڑی حرکت اور اتنی بری حرکت کرے گا، اس مقدس رشتے کو پامال کرے گا کہ جو مقدس رشتہ اللہ پاک نے بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا، شیطان بن گئے سراپا، تو یہ گناہ کے اندر اتنی سبقت لے گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ خرابی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی اس لعنت کے اندر مبتلا تھی، تو اللہ پاک اتنے سخت ناراض ہوئے کہ ان کو پوری زمین سمیت اوپر لے جا کر اللہ پاک کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ لے جا کر اوپر سے الٹا کر کے پھینک دو، اور اس کو جو پلٹ کر پھینکا ہے تو وہ زمین میں ایسا دھسا ہے حصہ اور خطہ کہ وہاں وہ پانی پیدا ہوا کہ جہاں کوئی جاندار جیتا نہیں، بحر میت۔ اور اب بھی حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامے میں اس کی تفصیلات جو لکھی ہیں، یعنی اتنی بری حالت ہے اس پانی کی کہ آدمی جو ذرا بھی کچھ انسانیت ہو اس کے اندر تو قریب نہ جائے، اور عیاش بدماش اب بھی اس میں ڈوبتے نہاتے ہیں، عذاب کا پانی۔ تو بہرحال اس طرح سے اس قوم کو غارت کر دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ راتوں رات آپ اپنے ساتھ والوں کو لے کر نکل جائیے، اور آپ کی بیوی بھی انہی کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کوئی بھی، آگے ہی آگے چلتے رہیں، اور بیوی ساتھ ہوئی، آگے چل کر مڑ کر دیکھا اور واپس لوٹ گئی، اور وہ بھی معذب میں تھی، وہ بھی جاسوس تھی، شریک تھی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، برائیاں اور گناہ ان کے لیے یہود و نصارہ، ہنود، تمام غیر مسلم بدماش جتنے بھی ہیں ذہن کے، وہ بہت اس پر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کی سوچ خراب کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عمل خراب کر رہے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ مسلمان اگر کام کا ہو گیا تو پھر ہمارے پوجنے والا کون ہوگا، اس لیے ان کو کام کرنا چھوڑو۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اتنے مخلص اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے جس جافشانی سے انہوں نے جہاد کیا اور اس مشن کو پایا تکمیل کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچایا، کتنی ان کی دردناک تاریخ ہے اور خطرناک کہ یہود و نصارہ نے ہر وہ حربہ کیا کہ جس میں آدمی کو آدمی نہ چھوڑا، انسانیت سے گرا دیا، اور اپنے تئیں انہوں نے تو پوری کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت انہوں نے قسمیں کھائیں، عہد کیے، ہم ان مسلمانوں کو آج یہ کام کے ہیں، کل کو ہم ان کو نام کا چھوڑ کر رہیں گے، اور جب یہ نام کے رہ جائیں گے تو پھر کام کے نہ رہیں گے، ابھی یہ کام کے ہیں تو ہمیں یہ آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ لہذا اس وقت سے انہوں نے
جو قسمیں کھائیں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ بربادیاں اور یہ خرابیاں بہت عام ہو چکی ہیں۔ عفت اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ کی وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں، اور یہ بے مثال ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے گوہر آبدار عطا فرمایا ہے، اس گوہر آبدار کو عیبدار مت کیجیے، سمجھا؟ اللہ پاک نے یہ پاک دامنی جو دی ہے اس کو داغدار نہ ہونے دیں، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بری گھڑی آ جائے تو ایمان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنی عزت اور آبرو کو بچا لیں اور گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ دنیا میں سب طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی عزت کو بچاتے ہیں اور جان قربان کر دیتے ہیں، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، اور بتیرے وہ ہیں جو حیلہ کر لیتے ہیں کہ جی مجبور ہو گئے، کسی کا دل رکھنا عبادت ہے، دل جوئی کے لیے چلو، یا کسی کو پتہ نہیں سوائے معدود چند کے تو چلو مرتکب ہو جاتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے اور آپ کے شاگرد کا۔ آپ کے شاگردوں میں ایک بہت خوبصورت شاگرد تھے، بخاری شریف پڑھتے تھے آپ سے۔ اس زمانے میں مدارس کا انتظام آج کے جیسا نہیں ہوتا تھا کہ طلبہ کے رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے مدرسے انتظام کرتے ہو، یہ تھا کہ پڑھنے آیا کرو اور اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کیا کرو۔ حتیٰ کہ پرانے حضرات میں بعض وہ حضرات بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے روڈ کی بتی پر رات کو پڑھ کر سبق یاد کر کے اور دینی کتب پڑھی اور آگے چل کر وقت کے بہت بڑے بڑے بزرگوں میں ہوئے۔ اپنا کوئی انتظام نہیں تھا، دیا تک نہیں جلا سکتے تھے، غربت اور اسرت کے ایسے دور تھے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے مدرسے میں بھی یہی عالم تھا کہ رہائش کا کوئی سلسلہ نہیں، طعام کا کوئی انتظام نہیں، بھئی اپنے طور پر جو انتظام کر سکے پڑھنے آ جایا کرو، پڑھانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ایک دن وہ شاگرد جو بہت خوبصورت تھے، انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر ایک مشغلہ اختیار کیا تھا، یعنی روزگار کے سلسلے میں سبزی کچھ دیر بیچ لیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہاں پنجاب کے، اور وہ ماشاءاللہ جنت المالا کے اندر آرام فرما ہے، حضرت مولانا مفتی خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایف سی ایریا میں ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو جمعے میں یہ واقعہ بیان فرمایا تھا، اور بھی میں نے دوسرے بزرگوں سے بھی سنا، حضرت مفتی صاحب نے اس کو اسی طرح مفصل بیان فرمایا تھا۔ بہت خوبصورت تھے شاگرد، سبزی بیچا کرتے تھے۔ تو اب بھی اپنے یہاں بھی ایسا دستور ہے کہ بعض گھروں سے جو اونچے گھر ہیں ڈلیا لٹکا دیتے ہیں رسی کے ذریعے سے، اور سبزی والے کو کہتے ہیں بھئی یہ سبزی دے دو، یہ دے دو، کتنے پیسے ہوئے، ڈلیا میں پیسے رکھ دیتے ہیں، وہ پیسے حساب کر کے کاٹ لیتا ہے، باقی اس میں رکھ دیتا ہے، سبزی رکھ دیتا ہے، وہ اوپر کھینچ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے گھر میں سبزی لیتی تھی ایک عورت، وہ عاشق ہو گئی اور اس نے ڈلیا سے سبزی لینے کا سلسلہ کیا۔ چند دن کے بعد اس نے ایک دن ایسا کیا کہ ڈلیا کی رسی چھوڑ دی اور کہا اوہو غلطی ہو گئی، ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی، آپ مہربانی کریں ذرا یہ ڈلیا اوپر دینے آ جائیں۔ سبزی اور ڈلیا دونوں چیزیں اوپر دینے گئے، چنانچہ جیسے گئے کہا کہ اندر آ جاؤ، ہاتھ نہیں لگایا سبزی کے اور ڈلیا کے، وہ ذرا اندر کو داخل ہوئے، فوراً کنڈی بند کر دی اور کنڈی بند کر کے کہا کہ یہ تو میں نے بہانہ بنایا تھا، اصل تو مقصد تم سے ہے، اب یہ سمجھ لو کہ میں یہ چاہتی ہوں ورنہ شور مچا دوں گی اور تمہاری پٹائی کروا دوں۔ وہ بہت پریشان ہو گئے، پسینہ چھوٹ گیا، اے اللہ میری عزت کا سوال ہے، آپ میری عزت اور آبرو کو بچائیے اور میری مدد فرمائیے، میں پھنس گیا۔
دل ہی دل میں رجوع اللہ کیا، کس قدر متقی پرہیزگار تھے، کس قدر وفا شعار تھے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، پسینہ تو چھوٹ گیا تھا، نکل کے جا نہیں سکتے تھے، اس نے کنڈی بند کر دی مضبوط اور شاید کے تالا بھی لگا دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ہاں میں تمہاری بات پوری کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا میری ایک بات تو سن لو، مجھے شدید تقاضا ہو گیا، پیٹ میں میرے بڑی زبردست گڑبڑ ہو گئی، پہلے میں نبٹ آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ رہا سامنے بیت الخلا، چلے جاؤ۔ تو اب بھی اپنے شہر کراچی میں بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں سادے حساب کتاب ہیں، کھڈی کا حساب کہلاتا ہے کہ 2 سیڑھیاں بنا لی اور بیچ میں اس کے یا تو پاٹ رکھ دیتے ہیں، یا پاٹ بھی نہیں تو ویسے ہی سارا ملبہ اس میں جمع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جمعدار جب آتا ہے تو پیچھے نالی کھلی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ جھاڑو کے ذریعے سے گھسیٹتا ہے اور گھر والے اوپر سے پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی سلسلہ تھا کھڈی کا۔ انہوں نے کپڑے اتارے اور وہ سارا فضلہ اپنے مسل لیا، اور ملنے کے بعد کپڑے پہن کر باہر آ گئے اور کہا کہ اب کہو، چلو تیار، نکل کم بخت یہاں سے۔ سارے گھر میں بدبو پھیلا دی، گندا کہیں کا وغیرہ وغیرہ۔ جلدی سے تالا کنڈی کھول دیا، وہ نکل کے بھاگے وہاں سے اور جا کے وہ گنگا جمنا پہ نہائے، اچھی طرح سے نہا دھو کے کپڑے سکھا کے پہن کے اور درس میں آ گئے۔ تو جب درس میں آئے تو حضرت شاہ صاحب درس دے رہے تھے، حلقہ لگا ہوا تھا، تو آپ دائیں طرف آ کر جیسے بیٹھے، حضرت شاہ صاحب کی ایک عادت مبارکہ تھی، حضرت شاہ صاحب بھی اپنے وقت کے بہت اونچے بزرگوں میں سے گزرے، بڑے صاحب کشف اور صاحب مرتبت اور بہت اونچی نسبت، صاحب نسبت۔ جتنی بھی تعریفیں کی جائیں بہت کم ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے صاحبزادے عطا فرمائے ہیں، خاندان جو ہے پورا ہی یہ تو سارا بہت ہی اونچی اونچی ہستیاں تھی ساری۔ تو بہرحال حضرت شاہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ آپ زیادہ دکھائی نہ دے، کشف بہت ہوتا تھا اور لوگوں کی صورتیں دکھائی دیتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ پڑھا رہے تھے، گردن نیچی تھی، آپ نے فرمایا کہ بھائی دائیں طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ طالب علم یہ سمجھے کہ شاید میرے نہانے دھونے میں کوئی کسر رہ گئی، کہیں گندگی لگی رہ گئی، تو حضرت شاہ صاحب نہایت ہی لطیف انداز سے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، بدبو نہیں فرمایا، خوشبو فرما دیا، بڑی پیاری خوشبو آ رہی۔ بھاگے اٹھ کر پھر جا کے نہا دھو کے آ کے اور پھر وہ سامنے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ بھئی یہ خوشبو اب سامنے سے آ رہی ہے۔ پھر بھاگ کر چلے گئے اور پھر نہا دھو کر آ گئے، پھر آ کے الٹے ہاتھ کو بیٹھے تو فرمایا کہ بھئی اب یہ خوشبو ادھر سے آ رہی ہے۔ آخر یہ قصہ ہے کیا، یہ کون صاحب ہے جن میں سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟ طلباء نے کہا کہ یہ ہے، پہلے یہ ادھر بیٹھے تھے، پھر یہ ادھر بیٹھے تھے، پھر یہ ادھر بیٹھے تھے، تو یہی ہے۔ فرمایا کہ بھئی کیا قصہ کیا ہوا، اب ہمیں بھی بتاؤ، تم میں سے یہ ایسی پیاری خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو، کیا چیز ہے؟ بہت وہ دل میں شرمندہ تھے کہ اب بھی لگ رہا ہے کہ بدبو کا کچھ اثر باقی رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ پرفیوم کا اتنا زمانہ تو نہ تھا کہ گھر گھر پرفیوم ہو گئے ہوں، تو بہرحال وہ بیچارے عطر تک بھی نہ لگا سکتے تھے، سادہ دور تھا، غربت کا عالم تھا۔ تو جب حضرت شاہ صاحب نے اصرار فرمایا تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میرے ساتھ آج یہ واقعہ پیش آیا اور اس طرح ہوا اور میں نے یہ تدبیر کی۔ حضرت شاہ صاحب نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کھڑے ہو گئے اور انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا کہ ماشاءاللہ آج میں نے یوسف ثانی کی زیارت کر لی۔ تو یہ عزت بہت بڑی چیز ہے، اس کی خاطر جان تو قربان ہو سکتی ہے،
لیکن اس عزت کو بچانے کی فکر برابر رہنی چاہیے. تو جو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ گوہر آبدار ہے، اس گوہر آبدار کو عیبدار نہ کیجیے. تو شیطان اس لعنت کے کام سے بہت خوش ہوتا ہے. آپ کو لطائف کے درجے میں سناتا ہوں، ویسے واہیات میں سے ہے لیکن بہرحال حقائق بھی ہیں. معذرت کے ساتھ اس لیے کہ مستورات بھی سنتی ہیں اور آپ حضرات بھی سنتے ہیں. ابلیس ملعون نے ہی یہ سارے گناہ کے راستے یہ ایجاد کیے ہیں طریقے. ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور اچھی خاصی کھیتی باڑی ہوتی تھی. یہ کتابوں کے اندر حقائق لکھے ہوئے ہیں. تو اس کی کھیتی جلا دی اور جلانے کے بعد کہنے لگا کہ اس کو اگر تمہیں ہری بھری کرانی ہے تو میرے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ یہ فیل کروں گا. ڈرایا دھمکایا، وہ راضی ہو گیا. اس دن سے اس لعنت کے ہمجنسی کی بنیاد پڑی. سمجھے آپ؟ ایک مرتبہ بچوں کے غول میں گیا، گدھا بن کے. بچوں نے کہا لے بھائی فری کا گدھا آ گیا، چلو چڑھو، جلدی جلدی سواریاں کرو. بچے تو ہوتے ہی ہیں شریر. چنانچہ سب گردن سے لے کر نیچے تک بیٹھ گئے، دم تک، اور بعد میں کچھ بچے باقی رہ گئے. اس نے کہا کہ قصہ تو مکمل نہیں ہوا، یہ تو بچے باقی رہ گئے. بچوں کے اندر ہی باتوں کو شرارت سوچی. انہوں نے کہا ڈنڈا لاؤ، ڈنڈا ڈنڈا لاؤ. ڈنڈا لا کے کہنے لگے ٹھوسو اس کے اندر اور اس کے بعد اس پر بیٹھیں گے. میں کہا ہو یہ تو میرے بھی باپ نکلے. پھر وہاں سے بھاگ لیا. تو خبیث نے یہ جتنے بھی گناہ ہیں قتل سے لے کر اور باقی جتنے بھی ہیں ان تک سب تک جو ہے اس کا موجد کون ہے؟ اس کا موجد یہ ابلیس، یہ ملعون. آگے پھر اس کے شاگرد پیدا ہوتے گئے. اس طرح سے یہ لعنتیں عام کر دی. ہمیں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے دور رہنا، نیکیوں میں ڈوبے رہنا، اللہ رسول کی اطاعت میں رہنا یہ ضروری ہے، اور یہی ہمارے آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. بہرحال اس پر اتنا عرض ہے، ہم آپ اپنی عزت آبرو کی حفاظت رکھیں، اللہ پاک سے ہمیشہ خیر مانگتے رہیں، حفاظت کی دعا کرتے رہیں، اور ہر اس موقع سے اجتناب کریں جہاں خطرات منڈلاتے ہیں. معاشرے میں برائیاں بہت پھیل چکی ہیں. برائی کے لیے تو صرف اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے، جبکہ بھلائی کے لیے اگر 1,00,000 مرتبہ کہا جائے تو مشکل سے 2-4 آدمی تیار ہوتے ہیں. اگر جھوٹی خبر کوئی اڑا دے فلاں جگہ رات کو ننگی فلم کا انتظام ہے اور فری ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں لاکھوں کا مجمع لگ جائے گا اس فلم کو دیکھنے کے لیے. اور اگر اعلان پر اعلان ہو، رغبت پر رغبت لائی جائے کہ دین کی بات ہوگی، تھوڑی سی دیر کے لیے آ کر اللہ رسول کی اور دین کی بات سن لینا تو آدمی بھاگ جائے گا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واصررت لهم اصرارا. جب میں جاتا تھا ان کے یہاں، حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے، تو بھاگ جاتے تھے وہ اور گھروں میں گھس جاتے تھے، کپڑوں کے اندر چھپ جاتے تھے، کپڑا اوڑھ لیتے تھے، بچوں کے ذریعے کہلوا دیتے تھے ابو سوئے ہوئے ہیں آپ تشریف لے جائیں. تو دین کی بات سننے کے لیے اگر آ جائیں تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. شکر بھی کرنا چاہیے اور قدر بھی کرنی چاہیے. نیکی کے لیے اگر دل مائل ہو گیا ہے اور اچھی صحبت میں بیٹھنے کو طبیعت مائل ہو گئی اور راغب ہو گئے اور آ گئے تو ماشاءاللہ بہت زبردست
سعادت کی بات ہے اور مبارکباد کے قابل ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی ہمارے حضرت کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ جتنی دیر تم یہاں بیٹھو گے کم از کم یہ تو ہے کہ اتنی دیر گناہ تو نہ کرو گے، یہ کیا کم فائدہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ کوئی بری سوچ بھی نہ آئے گی اتنے لمحات میں، تو کیا کم فائدہ ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے جو ہمیں آپ کو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں، بلا کے بٹھا لیتے ہیں اور ہمیں آپ کو کچھ کان میں دین کی باتیں ڈلوا کر سنوا لیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ یاد رکھیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمیں آپ کو مسجد میں آنے دیتے ہیں، ہمیں آپ کو قدر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا اور شام میں بھی عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ آج کل تو حادثاتی زندگی ہو گئی۔ ہمارے شاگرد اور مرید ہیں، حج کے ساتھی بھی ہیں، احمد حسین، وہ بیچارے ابھی پچھلے اتوار کو ملاقات کر کے گئے، سب کچھ ہوا اور پیر کی شام مغرب کی نماز کی فکر تھی کہ نماز نہ نکل جائے، ٹوکے کے اسٹاپ کے سامنے جو کٹ ہے وہاں کار سے ٹکرائے اور ایسا خطرناک حادثہ ہوا ہے۔ ابھی جمعے میں ان کے بھانجے بتا رہے تھے کہ شدید تکلیف ہے، گھٹنا ٹوٹ پھوٹ ہو گیا اور پنڈلی ٹوٹ گئی، شدید قبض کے اندر ہے، نہایت ہی چوکس آدمی، پتہ نہیں کب سے اسکوٹر چلا رہے تھے، لیکن لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، پیوں میں داخل ہے بیچارے، تو حادثاتی حالات کا کہاں پتہ ہے ہمیں آپ؟ آدمی خوشی خوشی کہیں تقریب میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا، پھر بعد میں دوست احباب کے ذریعے پتہ چلا کہ ان کے دوست ہی تھے، خود کی شادی ہو رہی تھی، پاپوش کا واقعہ ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا، خود کی شادی تھی، نہانے گئے تھے اور اندر سے نکلے نہیں، اندر ہی انتقال ہو گیا ناطے میں۔ اندازہ کیجئے کہ غسل کرنے گئے تھے کہ نہ کر نئے کپڑے پہن کر دلہا بن کر نکاح کے لیے جانے والے ہیں، تو اللہ پاک کے فیصلے بالکل برحق ہیں۔ اسی طرح سے ریل کے حادثے ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، شام میں تھوڑی تھوڑی فوار پڑی 7 نمبر کے پل کے آس پاس، اسکوٹر والے ادھر سے بھی چڑھ کے آ رہے تھے، ادھر کی طرف آنے کو ادھر والے ادھر جا رہے تھے، تو کچھ چکنائی ایسی ابھر آتی ہے، ہلکی جب بارش ہو فوار پڑ جائے تو بالکل تیل کا کام دیتی ہے۔ اسکوٹر والے چڑھے، ساتھی بتا رہے تھے کہ 2 بیٹھے تھے، تو جیسے آگے آئے کچھ خطرہ لگا، انہوں نے بریک مارا، غریب گئے۔ پیچھے والوں نے دیکھا کہ آگے والے پھسل گئے، انہوں نے بریک لگایا، وہ گئے۔ ان کے پیچھے والوں نے دیکھا کہ آگے 2 گئے، انہوں نے بریک لگایا، وہ گئے۔ لائن لگ گئی کرنے کی، کسی کے گھٹنے چھل گئے، کسی کی کونیاں چھل گئیں، تو آدمی کو کوئی پتہ تھوڑا ہی ہے۔ ہنستے کھیلتے، پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، شادی میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، عائشہ منزل پر کتنا بڑا حادثہ ہو گیا کہ کتنے لوگ چلے گئے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے غفلت میں نہ رہیں اور اس طرح سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو جیتے ہی جیتے رہیں گے، پتہ نہیں ہے کہ کیا عنوان قائم ہو جائے گا۔ اس لیے فوراً گناہوں سے نکلیں، توبہ کریں، پاک و صاف ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکموں پر چلیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ پھر جو بھی حالت پیش آ جائے آمنا اور صدقنا۔ ابھی اخبار میں پڑھا، ایک پہیا اٹھا کے چلانے کی آج کل بہت زیادہ بیماری ہو گئی ہے، آدمی اپنی زندگی کو بھی نہیں سوچتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 چلے جا رہے تھے، شو بازی ہو رہی تھی، فٹ پاتھ سے ٹکرایا، ادھر والے کو دیکھ رہے تھے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد ٹکرا کے جو گرے تو پہلے تو خود مر گئے اور دوسرے جو پیچھے بیٹھے تھے ان کا بھی حال پتلا ہو گیا تھا، ان کو اسپتال لے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس سے انعام ملا؟ کیا اس سے
انسان کو تقویت ملی، شہرت ملی کہ سارے عیش اور آرام ہی جاتے رہے۔ ایک نوجوان ہے، اس میں 400 سی سی کی وہ چلا رہے تھے، اللہ جانے کس طرح سے ٹکر ماری، کس طرح گرائے، ریڑھ کی ہڈی آدھی ٹوٹ گئی ہے، حرام مغز ٹوٹ گیا ہے، آدھا دھڑ بیکار ہو گیا ہے، بے حساب اب تک پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور مستقبل تاریخ ہی تاریخ ہے، زندگی نہ جانے کتنی باقی ہے، ابھی تو عمر 20-21 سال ہے کل۔ اللہ پاک نے تو ایک جملہ فرما دیا، اس کو اگر پھیلا لے اور سب جگہ اس کو دیکھ لیا کرے اور چسپا کر لے تو بہت فائدے کی بات ہے، اور باقی یقین جانیے اور ایمان رکھیے کہ اللہ پاک کا حکم تو ہو کر رہے گا۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج غفلت کا ایسا عالم ہے، چھتوں کے اوپر دیواریں نہیں، منڈیریں نہیں، کرکٹ کے عاشق کرکٹ کھیل رہے تھے، بال کے دھیان میں نیچے جا پڑے، نیچے گئے تو نیچے سے اوپر چلے گئے، کرکٹ بیچ میں رہ گئی۔ اللہ پاک نے سمجھ دی ہے ایسا نہ کریں، گناہوں سے، برائیوں سے، خطرات کی جگہوں سے اپنے کو بچائیں۔ فیشن ہو گیا، بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، ذاتی گاڑی ہے، اللہ نے گاڑی تو اس لیے دی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، نہ یہ کہ شو بازی کرو۔ بچہ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ لٹکا ہوا ہے، پکڑنے کی کوئی چیز بھی نہیں، اور اس طرح سے بعض وقت برابر سے گاڑی آتی ہے ٹکر مار کے چل دیتی ہے۔ اسکوٹر پر بچوں کو بٹھا رکھا ہے اس طرح سے غفلت کے ساتھ کہ ہوائی رفتار سے جا رہے ہیں، بچہ گرا در سے اور گرتے ہی پیچھے سے گاڑی چڑھ گئی اور قصہ ختم۔ اسی طرح سے روڈ پار کرنے میں عجلت، گاڑی کھڑی ہے، بس کھڑی ہے اسٹاپ پر اور ادھر سے ادھر جانا ہے، بہت ہوشیار ہیں، بہت پھرتیلے ہیں، بڑی چھلانگیں لگایا کرتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے اپنے کو نوجوان ظاہر کیا کرتے ہیں، ادھر کے فٹ پاتھ سے بھاگے ایک دم تیزی سے، اور جیسے ہی بس کے آگے نکلے پیچھے سے ایک گاڑی اتنی رفتار میں آ رہی تھی، اٹھا کے ایسے مارا جیسے بال کو ایک انہوں نے کک مار دی اور جا کے پڑے، ذرا سی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے تڑپے، معلوم ہوا بھیجا نکل کے کہاں کا جا کے پھیل گیا۔ اللہ نے سمجھ دی، آپ رکتے، صبر کرتے، پیچھے اچھی طرح سے پوزیشن دیکھ لیتے، حال پورا دیکھنے کے بعد پھر روڈ پر آتے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کو بھی یاد رکھیں کہ ایسے مقامات پر جہاں خطرات ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو عقل سلیم دے، فہم دین دے اور دین پر چلنا نصیب فرمائے، اس کا کرم ہو۔ تو یاد رکھیے کہ یہ عزت اور آبرو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں آپ کو بھی اس کی حفاظت کی پوری فکر دامنگیر رہے۔ فرماتے 7واں، یتیم کا مال کھانے والا۔ یتیم کے مال کو یہ سمجھ کر کہ کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا، یتیم کا مال کھا رہا ہے دبا دب۔ اللہ پاک نے ایسے شخص کے لیے جو ناحق یتیم کا مال کھاتا ہے، ہڑپ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، بہت خطرناک وعید بیان فرمائی ہے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسيصلون سعيرا، اور عنقریب وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یتیموں کے ساتھ عداوت کرنے والے، یہ زیادتی کرنے والے شیطان کے دوست اور اللہ رسول سے دور، اللہ رسول سے ان کو عداوت۔ کسی کو اگر کفالت ملے یتیموں کی، ان کا حق ادا کرے اور ان کا خیال رکھے، ان کی یتیمی پر جو بے بسی اور بے کسی کا عالم ہوتا ہے اس کے مداوے کی بھرپور کوشش جاری رکھے۔ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا اور
ظلم و زیادتیاں بہت ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یتیم بچے اور بچیاں بے بس اور بے کس ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، گھر میں جہاں رہتے ہیں وہ بھی مارتے پیٹتے ہیں، کام حد سے زیادہ لیتے ہیں، اپنی بھی اولاد ہے تو اپنی اولاد کو آرام پہنچاتے ہیں اور یتیموں کو ستاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے کا سامان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی شفقت فرمائی ہے، ان کے سرپرست اٹھنے کی وجہ سے یاس اور محرومی کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے تو اتنی شفقت فرمائی کہ عید کے دن جا رہے تھے، یتیم بچے ملے، فوراً گھر لائے، انہیں غسل دلوایا، جلدی سے کپڑے وغیرہ پہنوا کر اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ جو متکبر ہیں ان کا بہترین علاج ہے، ایک تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور دوسرے سلام میں پہل کرنا، اس سے تکبر جاتا ہے۔ یتیم کے سر پر جتنا ہاتھ پھر جائے گا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ پاک اتنے گناہ جھاڑ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ اپنی اولاد بھی ہے، یتیم بھی ہے، اگرچہ کفالت نہیں، لیکن کچھ ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے، آنا جانا ہو جاتا ہے وغیرہ، تو یاد رکھیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی اولاد کو ان کے سامنے پیار کرو، تو ان کا دل ٹوٹے گا، سوچیں گے کہ آج میرے بھی والد ہوتے تو مجھے پیار کرتے۔ ان کے سامنے اپنے بچوں کو چیز نہ دلاؤ کہ ان کو نہ دلاؤ اور بچوں کو دلاؤ، ایسا نہ کرو، ان کا دل ٹوٹے گا کہ آج میرے ابا بھی ہوتے تو مجھے گود میں لیتے، پیار کرتے، مجھے چیز دلا کے لاتے۔ اگر حق ادا کرنا ہے تو بچوں کو، ان کو بھی دیکھو، ان کو بھی دلا کر لاؤ چیز، پیار کرو، گود میں لو، اور اس طرح سے ان کا بھی دل بڑھاؤ، پھر تو مذاقہ نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف اپنی اولاد ہی کو خاطر میں لاؤ اور یتیموں کو بالکل بے وقت کر دو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک لطیفہ سناؤں آپ کو۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بہت ہی پڑھے لکھے اور کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر وغیرہ رہے، لیکن بہرحال ذمہ داریوں میں بڑا وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسکول کے انسپکٹر ہونے کو قبول فرما لیا اور وہ اتنا بڑا عہدہ ترک کر دیا۔ تو ایک دورے پر گئے، آپ اور آپ کے ملازم، گھوڑا ساتھ تھا۔ پہلے تو یہ کہ باری باری سوار ہوتے تھے اور اس میں عدل و انصاف فرماتے رہے کہ اپنے ملازم کو بھی سوار کرتے تھے، خود پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر آپ اوپر بیٹھتے تھے تو ملازم پیدل چلتا تھا۔ اس طرح سے مقرر اس میں بالکل پیدا بھی اور سوار بھی ہوتے رہے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم تو افسر ہیں، ملازم کا کیا کام اوپر بیٹھنے کا، ہماری جگہ باہر آ۔ ایک اسکول میں گئے تو وہاں تمام اساتذہ اور طلبہ سب کو جمع کیا۔ ایک سوال کیا حضرت خواجہ صاحب نے کہ بھئی یتیم کس کو کہتے ہیں؟ تو لڑکوں نے بھی کھٹاکھٹ جواب دیا کہ جی جس کا باپ نہ ہو۔ فرمایا کہ میرا باپ بھی نہیں ہے تو میں بھی یتیم ہوں؟ کہنے ہاں جی آپ بھی یتیم۔ سفید ریش، عمر کافی تھی ماشاءاللہ، اس دورے میں سب نے بے جھجک کہہ دیا جی ہاں آپ بھی یتیم ہیں۔ ماسٹروں سے پوچھا تو ایک ایک ماسٹر نے بھی کہا کہ جی ہاں یتیم اسی کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو۔ فرمایا کہ باپ تو میرا بھی نہیں ہے تو میں بھی یتیم ہوں؟ کہا جی ہاں آپ بھی یتیم ہیں۔ تو یاد رکھیے یتیم اس وقت تک ہے جب تک کہ بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے کے ساتھ یتیمی کا حکم ختم ہو جاتا ہے، یعنی احکام جو ہیں اس کے ساتھ پھر مختلف ہو جاتے ہیں شریعت کے۔ تو یتیم کہتے ہیں اس کو کہ جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو۔ ہر کس و ناکس ظاہر ہے کہ ماں باپ تو ایک وقت آتا ہی ہے، مرتے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، ان کی
सास ससुर भी मर चुके, बीवी से झगड़ा वगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा, दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं, काफी औलाद है, उनको भी हकीकत मालूम नहीं जो मैंने आप हजरात को बताई है, ज़ाहिर ये तो इल्मी बात है। तो वो उनसे कहने लगे, नेक बखा तू भी यतीम और मैं भी यतीम, न तेरे माँ बाप न मेरे माँ बाप, तू भी यतीम मिस्कीन मैं भी यतीम मिस्कीन। मिस्कीन आमतौर से और आम में उसको कहते जिसकी माँ न हो, तो तू भी यतीम मिस्कीन और मैं भी यतीम मिस्कीन, झगड़ा करने से क्या फायदा, दोनों के दोनों यतीम मिस्कीन हैं। मुझसे वाकया बयान किया, मुझे हंसी आ गई। बहरहाल मैं तरदीद तो नहीं कर सका, चुप सुनता रहा कि इनको बेचारों को भी पता नहीं है कि यतीम कौन होता है, और ये फैसले भी अल्लाह ताला ही के। लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिएगा कि जिंदगी में साबके होते हैं। मुझ पर तो ये हालत हो जाती है, मुझे पता चल जाए कि ये बच्चा यतीम है, मैं अच्छी तरह से उसके सर पर दोनों हाथ फेर लेता हूं। और हकीकत है कि अल्लाह ताला ने शुआओं के अंदर बहुत असरात रखे हैं, और आजकल तो साइंस इसके ऊपर बहुत तहकीक भी कर रही है और बहुत कायल हो चुकी है कि रेस जो है इसका बड़ा जबरदस्त असर है, और इलाज मुआवजे के अंदर आजकल तो रेस से बहुत इलाज होने लगे हैं। तो अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इरशाद फरमा कर गए थे, अगरचे आपने रेज और इनका नाम न लिया, लेकिन हकीकत वही है जो आज साइंस उसको मान रही है और इकरार कर रही है कि सर पर जब हाथ फेरता हूं तो दिल के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है, एहसास पैदा होता है, दिल के अंदर एक टीस उठती है और रुजू इल्लाह की तौफीक होती है। तो जब कभी भी पता चल जाए, मौका मिल जाए, तो नेकियां बढ़ाने के लिए कि जितने बालों पर हाथ फिर जाएंगे इतनी नेकियां बढ़ेंगी, इतने गुनाह झड़ जाएंगे, ऐसा कर लिया करें, प्यार कर लिया करें। और अगर ऐसा मौका हो जैसे कहीं तकरीब वगैरह में जाहिर है कि यतीम भी आ जाते हैं, तो अपने बच्चों को कुछ दिला रहे हो तो उनको भी दिला दिया करें। वैसे हाल ये है हमारा कि हम अपनी औलाद को तो बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, छोटे बच्चों को, बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, नवासा नवासी हो, और दूसरों के बच्चों को, छोटों को बहुत हकीर समझते हैं। बल्कि सबसे मोहब्बत प्यार करना चाहिए, और इस तरह से बच्चों के साथ शफकत की भी हमें आपको तालीम है, बड़ों का अदब और छोटों पर शफकत, और इसके बड़े अच्छे असरात होते हैं। तो बहरहाल यतीम हो जब और ना हो जब, बहरहाल छोटों के साथ शफकत का ही मामला होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बहुत से इलाज फरमाए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ औकात में आपने इरशाद फरमाए। एक ऐसा भी इरशाद है, आपने फरमाया कि सलाम के सिलसिले में जो सवार है उसको चाहिए कि वो प्यादा को सलाम करे, जो खड़ा है उसको चाहिए कि वो बैठे को सलाम करे, और बड़े को चाहिए कि छोटे को सलाम करे। घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करे, चाहे सामने छोटा आए या बड़ा आए। ये वो नेमतें हैं, ये वो करम की बातें हैं कि आप और हम इन अक्सरी नुस्खों पर अमल कर लेंगे तो हमें आपको अल्लाह पाक की रजा बहुत जबरदस्त तरीके से मिल जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अभी ये 7वें नंबर पर ही आप और हम पहुंच पाए। बहरहाल मजमून को यही खत्म करता हूं। अल्लाह पाक हमें आपको अपना दोस्त बनाए रखे और अपने हबीब हजरत अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दोस्त बनाए रखे। हम भी अपने अल्लाह और रसूल ही को दोस्त बनाए रखें। इस इब्लीस को जो हमारा अज़ली दुश्मन है, इसको हम दुश्मन ही समझें और दुश्मन ही बनाएं और इसके साथ दुश्मनी रखें और दुश्मनी का हक अदा करें कि इसकी मुखालफत किया करें। हम करते क्या है, हम इसकी तो खूब मुवाफकत करते हैं और अल्लाह रसूल की जहां मुवाफकत फर्ज है वहां मुखालफत करते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। गौर और फिक्र करें और अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की इताअत, इसको अपने ऊपर लाजिम कर ले और अल्लाह रसूल से करीब होने के लिए अल्लाह के हुक्मों पर चलें
حضور کی سنتوں کو اپنائیں اور زندہ کریں. شیطان سے جو عداوت ہے اس کے لیے اللہ پاک نے بڑے کرم فرمائے ہیں. ہمیں آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ آگاہ کیا ہے. ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. کہیں فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنے کی تعلیم اور حکم ہے، امر ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر کامیابی ہوگی. شیطان نے بہت خرابیاں ڈال رکھی ہیں. آخرت میں اس کے ماننے والے جس مصیبت میں پھنسیں گے، 13ویں پارے میں آخری ربع کے اس میں اس کا ذکر ہے. شیطان سے لوگ شکوہ کریں گے تو یہ صاف کہہ دے گا کہ تم مجھے ملامت مت کرو، میں نے تمہیں ایک اشارہ دیا، تم نے بات میری مان لی، کیوں مانی تھی؟ اس کے ماننے والے تو سراسر خسارے میں رہیں گے، اور اللہ رسول کے ماننے والے اور حکموں پر چلنے والے فائدے ہی فائدے میں. آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہیں اور چلتی ہیں، آج بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر مہربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ زندگی بھر رہیں گی، مرنے کے وقت رہیں گی، اور برزخ میں رہیں گی اور آخرت میں رہیں گی. اور یہی چاہیے ہمیں، اور اسی کی جستجو کے لیے تو ساری محنت کرنی ہے. اللہ پاک کا کرم ہو، بس دعا کر لیجئے. باقی انشاءاللہ یار زندہ توبت باقی آئندہ. ایک صاحب ہیں، گم گئے ہیں، دعا کیجیے اللہ کرے جہاں بھی ہوں گھر والوں کو مل جائیں، اللہ پاک کا کرم ہو جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحور المبتدعين والملحدين ونعوذ بك من شرور المبتدعين والملحدين. يا جبار يا قهار شاهت الوجوه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين ومراكز الإسلام وعلمائنا الكرام. يا علام يا رحمن اللهم أهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، هؤلاء الهنود واليهود والنصارى وهؤلاء الملحدين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق دمهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم ذلل أقدامهم، اللهم خذهم أرض عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم بيتك الذي لا ترده عن القوم المشركين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اولہ العالمین ہمارے سب کی یا اللہ مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ظالموں سے مظلومین کو نجات نصیب فرمائیے. اے اللہ تمام مظلومین پر رحم فرمائیے. اے اللہ آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں. یا اللہ قدم قدم پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے. ہمارا کے قصور اور خطا معاف فرما دیجیے. حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے. حضور کی ساری امت پر رحم فرما دیجیے. حضور کی ساری امت کو ہدایت دے دیجیے. حضور کی ساری امت کو ہدایت دے دیجیے. گناہ سے بیدار کر دیجیے، نیکیوں پر لگا دیجیے. اے اللہ سب کے دلوں کو نور و ایمان سے منور فرمائیے، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچا لیجیے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائے خاتمہ ایمان پر فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. اے اللہ تمام سرور اور فطروں سے، تمام عرضی سماوی آفات سے، مرگ مفاجات سے، حادثات اور صالحات سے، بلیات اور زلزلوں سے، دھماکوں سے، غرق و حرق سے، یا اللہ ہم سب کو سارے مسلمانوں کو بچا لیجیے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، عقل سلیم عطا فرمائیے، قوم دین عطا فرمائیے. اے اللہ نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے، نا قدری اور نا شکری سے بچائیے. اپنے یا اللہ شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے، قدردان بندوں میں داخل فرما لیجیے. اے اللہ اپنے قلیل بندوں میں داخل فرما لیجیے. ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، ہم سے یہی درگزر فرما دیجیے. ہم سے کسی بھی بات پر نہ یہاں مواخذہ فرمائیے، نہ برزخ میں مواخذہ فرمائیے، نہ آخرت میں مواخذہ فرمائیے. درگزر ہی فرما دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے. ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے. اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں سارے آپ کے دربار میں
ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے بھکاری بندے اور بندیاں اے اللہ آپ سے سوال کر رہے ہیں یا اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دیجیے, ہماری دنیا بھی سنوار دیجیے, سب کے جائز کام بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجیے, یا اللہ ہمیں غیروں کا محتاج نہ کیجیے, یا اللہ مخلوق کا محتاج نہ کیجیے, آپ اپنا ہی محتاج رکھیے. اے اللہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں, آپ ہی ہمارے خالق ہیں, آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. اے اللہ ہماری سوچ درست فرما دیجیے, ہمارے عقیدے درست فرما دیجیے, اعمال درست فرما دیجیے, شامت اعمال کو معاف کر دیجیے, شامت اعمال کو معاف کر دیجیے. ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائیے, یہود و نصارہ کو مسلط نہ فرمائیے ان کے شرور و فتنوں سے. یا اللہ ہم سب کو سارے عالم اسلام کو بچا لیجیے. یا اللہ دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے. مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائیے, نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں سے بیدار فرمائیے. اے اللہ حج کا زمانہ شروع ہو گیا, تنخواہ چلی جا رہی ہے. اے اللہ جتنے حضرات بھی جانا چاہتے ہیں سب کے لیے یا اللہ حاضری کا سامان اور انتظام فرمائیے. ہمارے لیے بھی یا اللہ حاضری کا سامان اور انتظام فرمائیے. ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, حاضرین کو اور ان کے سارے متعلقین کو اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے, بار بار نصیب فرمائیے. حج مبرور ہوتا ہے مشکور نصیب فرمائیے. اپنی نعمتوں میں ہمیشہ ڈبوئے رکھیے. اے اللہ شکر گزاری کی خوب توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. یا اللہ جناب راجد صاحب کو, احمد حسین کو, ان کے ساتھ والوں کو اور جتنے بھی بیمار ہیں, یونس اسلم کو اور جتنے بھی بیمار ہیں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. ہم سب کو ہر طرح عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے اور خیر کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.